بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں مس ناجیہ غزالی، گارڈز پبلک اسکول سے آپ کی اسلامیات کی ٹیچر۔ تو سب سے پہلے میں آپ سب کو بہت مبارک پیش کرتی ہوں، جو لوگ 9th کلاس میں آئے ہیں اور جو لوگ 10th کلاس میں آئے ہیں۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ اس مشکل وقت میں جہاں ہم اور بہت سے دوسرے کام کسی نہ کسی طرح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، گارڈز پبلک اسکول نے بھی آپ کے تعلیمی سلسلے کو بحال رکھنے کی ایک کوشش کی ہے۔ اس طرح سے ہم ایک دوسرے سے رابطے میں بھی رہیں گے اور ہمارا تعلیمی سلسلہ بھی جو رک گیا تھا وہ بحال ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائیں، جس کے لیے ہمیں آپ کے تعاون کی بھی ضرورت رہے گی۔ آپ کے تعاون کے بغیر یہ کوشش ادھوری رہے گی۔ تو ہر لیسن کو توجہ سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اسلامیات برائے جماعت نہم اور دہم سال 2020 تا 2021 کے لیے نصاب برائے مکات اول کو جس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے۔ حصہ اول قرآن مجید سے سورۃ الانفال شامل کی گئی ہے۔ حصہ دوم احادیث مبارکہ سے حدیث نمبر 1 تا 8 شامل کی گئی ہیں، اور حصہ سوم موضوعاتی مطالعہ جات میں سے ہم نے 3 اسباق لیے ہیں: قرآن مجید، تعارف، حفاظت اور فضائل، طہارت اور جسمانی صفائی، زکوٰۃ، فرضیت، اہمیت اور مصارف شامل کیے گئے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ لوگ اپنی درسی کتاب اگر آپ کے پاس موجود ہے تو اس کو کھول لیجئے، اس کا پیج نمبر 84 جس پر آپ کا حصہ حدیث موجود ہے، الجزء الثانی من حدی الحدیث۔ حصہ حدیث جو آپ کا صفحہ نمبر 84 سے شروع ہو رہا ہے۔ تو حصہ حدیث شروع کرنے سے پہلے حدیث نمبر 1 سے پہلے ہم یہ جان لینا چاہیے کہ حدیث کہتے کسے ہیں۔ حدیث کے اگر آپ لغوی معنی دیکھیں تو حدیث کے لغوی معنی ہیں جدید یا نئی چیز۔ حدیث کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جدید یا نئی چیز، بات کرنا، کلام کرنا، یہ حدیث کہلاتے ہیں۔ اب کیونکہ ہم اسلامیات پڑھ رہے ہیں، اسلام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، تو شریعت کی جو اصطلاح ہے، جو اسلامک ٹرمنالوجی ہے، تو اس کے اندر حدیث کے کیا معنی ہیں، حدیث سے کیا مراد ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں حدیث سے مراد ہر وہ خبر ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی گئی ہو، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل یا تقریر پر مبنی ہو یا صفت پر مبنی ہو، حدیث کہلاتی ہے۔ حدیث بھی وہی ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو میں ون بائی ون آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں کہ خبر کیا چیز ہے۔ میں نے یہاں آپ کو ابھی جب اصطلاحی معنی بتائے ہیں تو اس میں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، لکھا ہوا بھی آ رہا ہوگا اسکرین پر کہ حدیث سے مراد ہر وہ خبر ہے۔ تو خبر کیا ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قول کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل کر کے دکھایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کی اجازت دی ہو، تو یہ خبر میں شمار ہوتی ہیں۔ یہ سب کس میں شمار ہوتی ہیں؟ خبر میں شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی خوبی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا، چلنا پھرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات عالیہ ہیں وہ ساری کی ساری، یہ سب کس میں شمار ہوتی ہیں؟ احادیث میں شمار ہوتی ہیں۔ تو اب حدیث کو میں نے کہا کہ حدیث بھی وہی ہے۔ تو حدیث وہی کس طریقے سے ہے کہ جس طرح سے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین
علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا۔ بالکل اسی طرح حدیث شریف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوئی بات کی ہے، جب کوئی حکم دیا ہے، جب کوئی نصیحت کی ہے، جب کسی معاملے میں امت مسلمہ کی رہنمائی کی ہے، تو یہ سارا کا سارا جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا معاملہ ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی رہنمائی کیا کرتے تھے، اور اس طرح سے حدیث بھی وحی کے اندر شامل ہے۔ یہ وحی کی دو اقسام ہیں۔ تو وحی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی نبی کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے جو جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے جو اپنا کلام نازل کیا، جو احکامات جاری کیے، جو ہمارے انسانوں کی رہنمائی کی ہے، وہ سارا کا سارا جو ہے نظام جو ہے وہ وحی پر مشتمل ہے۔ تو وحی کیا ہے، دو طرح کی ہے۔ ایک ہے وحی جلی، جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، جس کے احکامات کیا ہیں، واضح ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نماز کا حکم دیا، ہم سب کو نماز کا حکم دیا، تو واضح حکم ہے۔ لیکن اب اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ کو اس کی تفصیل نہیں ملتی قرآن کے اندر، تو اس کی تفصیل آپ کو احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ملتی ہیں، آپ کو احادیث مبارکہ کے ذریعے سے ملتی ہیں۔ جس طرح سے آپ کو وضو کے 4 فرائض قرآن کے اندر بتائے گئے ہیں کہ وضو کے 4 فرائض ہیں، لیکن جو وضو کی پوری مکمل ترتیب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وضو کی جتنی بھی سنتیں ہیں وہ ہمیں کر کے بھی دکھائی ہیں اور بتائی بھی ہیں۔ تو جو بتائی ہیں اور کر کے بھی دکھائی ہیں، تو پھر وہ ہم اس کو کیا کہتے ہیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو وہ عمل سنت کہلاتا ہے۔ حدیث ہے، حدیث اپنی جگہ ہے، لیکن اگر وہ حدیث ثابت ہو جاتی ہے، اگر وہ حدیث آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتی ہے تو وہ سنت کہلاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی حدیث آپ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی وہ کام کر کے نہیں دکھایا، نہ ان کے بعد جو دور تھا تابعین کا اس میں اس عمل کی آپ کو ملتی ہے کہ اس عمل کو تابعین نے کر کے دکھایا ہو یا تابعین نے کر کے دکھایا ہو، تو وہ عمل پھر بدعت میں شامل ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز اپنی طرف سے ایجاد کر لینا۔ تو حدیث جو ہے وہ یہ خفی ہے، جس کے معنی اور مفہوم دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نازل کیا کرتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اس میں الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرور ہوا کرتے تھے، لیکن اس کے معنی، اس کے مفہوم اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو حدیث کیا ہے، وہی خفی ہے، حدیث بھی وہی ہے اور قرآن بھی وہی ہے۔ تو قرآن میں نے آپ سے کیا کہا، قرآن وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہے۔ اس میں آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے، تو اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں ایک۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الاثنین والخمیس، رواہ الترمذی والنسائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب یہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں 3 سانسوں میں پانی پینا سنت ہے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتنفس فی الشراب ثلاثا، پیتے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سانس لیتے تھے، متفق علیہ۔ تو یہ جو
دو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں، یہ دونوں حدیثیں کیا ہیں، یہ اس میں جو یہ الفاظ آپ سن رہے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ ایک میں آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو یہ کیا ہے، عمل مسنون ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے، یہ حدیث ہو گئی، اور جب آپ اس کو کریں گے تو یہ سنت میں شامل ہو جائے گا۔ کس طریقے سے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام آپ کو کر کے دکھایا ہے۔ پھر اسی طرح کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تین سانسوں میں پانی پیا کرتے تھے۔ نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی اقسام۔ نوعیت کے اعتبار سے حدیث کی درج ذیل 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 حدیث قولی، نمبر 2 حدیث فعلی، نمبر 3 حدیث تقریری۔ اب حدیث قولی کو دیکھ لیتے ہیں کہ حدیث قولی کیا ہے۔ حدیث قولی سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، ایسی حدیث جو قول پر مبنی ہو۔ کس کے قول پر؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر۔ اب جس میں آپ کو مثال دیتی ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی کی طرف اشارہ کیا میں نماز پڑھنا مسجد حرام یعنی مکہ المکرمہ کے علاوہ دوسری تمام مسجدوں میں نماز پڑھنے سے ثواب کے اعتبار سے 1000 گنا افضل ہے۔ تو یہاں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پتہ چل رہا ہے کیا کہ آپ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک بات بتا رہے ہیں کہ جو مسجد نبوی میں آپ نماز پڑھیں گے، ہمیں سے کوئی بھی جب مسجد نبوی میں نماز پڑھے گا تو مکہ المکرمہ کے علاوہ ہم نے جہاں کہیں بھی کس دنیا کی کسی بھی خوبصورت یا بابرکت مسجد میں نماز پڑھی ہوگی جو کسی بھی حوالے سے مشہور ہو کہ یہاں کسی اللہ کے کسی بزرگ نے نماز پڑھی تھی یا کسی ولی اللہ نے نماز پڑھی تھی، تو کسی بہت سارے حوالوں سے آپ دیکھتے ہیں مسجدوں کی فضیلتیں بھی ہیں، ویسے بھی بہرحال مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجد نبوی میں جو نماز پڑھنا ہے دنیا کی دیگر تمام مساجد کے مقابلے میں وہاں جو نماز آپ پڑھیں گے وہ اس کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے، 1000 گنا مکہ المکرمہ کے علاوہ، یعنی مسجد حرام کے علاوہ آپ جب مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہیں دنیا کی تمام مسجدوں میں جو آپ نماز پڑھتے ہیں اس کی فضیلت 1000 گنا زیادہ ہے۔ تو یہ ہے حدیث قولی کی مثال۔ اب دیکھ لیتے ہیں حدیث فعلی۔ حدیث فعلی کسے کہتے ہیں؟ اس حدیث کو کہتے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر مبنی ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہو۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اٹھنے کے آداب، سونے جاگنے کے آداب، سفر کے آداب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کا جو اتنا خوبصورت طریقہ ایک نظام دیا ہے پورا، یہ سب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پر مشتمل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں اور وہ کر کے بھی دکھا رہے ہیں، تو ہم اس کو اس میں کیا کہتے ہیں؟ حدیث فعلی یعنی سنت بھی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر مبنی ہو۔ جیسے ایک مثال میں آپ کو دیتی ہوں، ابن ابی اوفا، ابن ابی کیا ہیں؟ صحابی رسول ہیں، ابن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوفا سے روایت ہے، کہا ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 لڑائیوں میں حصہ لیا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹڈی کھایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح اس کی چند مثالیں میں آپ کو اور دیتی ہوں اعمال کی نسبت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی جو سنتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پینے کے آداب بتائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روزہ رکھنے کے آداب بتائے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے، وضو کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ سارے جو اعمال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فعلی کے اندر شامل ہیں، جس میں آپ کے پاس سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کلو بیمینی کا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ پھر اسی طرح آپ کے پاس کیا ہے، ایک اور حدیث ہے جو عمل سے متعلق ہے، ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت پر گراں محسوس نہ کرتا
تو نماز عشاء کو تاخیر سے ادا کرنے اور ہر نماز سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دے دیتا ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل یا تکلیف پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اعمال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا کے دکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا بھی ہے۔ پہلے ہمیں علم ہوا کہ بھئی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا سنت ہے، پھر کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ سے کھایا کرتے تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ پھر اسی طرح مسواک کرنا سنت ہے، ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے یہ بات اور کر کے بھی دکھائی ہے۔ پھر اسی طرح جب مشکل کوئی پیش آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نماز پڑھتے تھے، تو ہمیں بھی نماز پڑھنی چاہیے۔ پھر اسی طرح کیا ہے؟ پیتے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ سانس لیتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے یا کوئی بھی مشروب پیا کرتے تھے تو اسے 3 سانسوں میں پیا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میٹھی چیزیں اور شہد پسند فرمایا کرتے تھے، کیونکہ پسند کرتے تھے، ان کو استعمال کرتے تھے کھانے پینے میں، یہ شامل تھیں یہ چیزیں۔ پھر اسی طرح کیا اونچا پائجامہ پہننا سنت ہے، پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنا سنت ہے، ہر شناسہ اور اجنبی کو سلام کرنا بھی کیا ہے؟ سنت ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ حدیث فعلی، یعنی جو آپ کا عمل بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام ہمیں کر کے دکھائے ہیں، تو یہ حدیث فعلی میں شمار ہوتے ہیں۔ پھر تیسری قسم کیا ہے؟ حدیث تقریری۔ حدیث تقریری کیا؟ اپروول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اپنی زندگی میں خود نہیں کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام خود نہیں کیے، نہ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن جب کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے جب کوئی کام کیا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یا کوئی بات کہی اچھی، کوئی عمدہ کلمہ کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی، یعنی یہ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی موجودگی میں کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی کوئی کام کر کے دکھایا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی ہو، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو گوارا کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاموشی اختیار کی ہے وہ سند کیا ہے؟ جواز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہیں، تو یہ کام صحیح ہے، یعنی ہم اسے برقرار رکھ سکتے ہیں، اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو اس کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس سے ملتی ہے ہمیں، قیس بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو صبح کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے دیکھا، تو فرمایا صبح کی نماز تو 2 رکعت ہے۔ اب اس آدمی نے جواب دیا، میں نے فرض نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھیں، لہذا اب پڑھ لی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے، یعنی اس کی اجازت دے دی۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے ہمیں؟ اس حدیث تقریری سے کیا معلوم ہوا کہ فجر کی فرض نماز کے بعد فجر کی سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں۔ اب دیکھ لیتے ہیں جو حدیث کی ہم بات کر رہے ہیں، حدیث قولی ہے، حدیث فعلی ہے، حدیث تقریری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اقوال ہیں، جو افعال ہیں، جو تقاریر ہیں، تو حدیث کے کتنے حصے ہوتے ہیں؟ حدیث جو ہمارے سامنے جو ہم سلیبس میں آپ کے شامل ہیں، جو 20 حدیث حصہ دوم جو آپ کا اسلامیت کا حصہ دوم ہے جس میں 20 حدیثیں شامل ہیں، آپ کے سامنے جو حصہ سامنے آ رہا ہے یہ ایک حصہ ہے، یہ حدیث کا دوسرا حصہ ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کا پہلا حصہ کیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سند۔ تو حدیث کے کل کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 2 حصے ہوتے ہیں۔ حدیث کی اجزاء ترکیبی یعنی حدیث کے جو کمپوزیشن ہے وہ 2 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ جو اس کا پہلا حصہ ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ سند۔ سند کیا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث کو کس نے سنا، یعنی صحابی نے سنا، پھر ان صحابی سے اس سے کس نے سنا، یعنی تابعی نے سنا، پھر اس سے کس نے سنا، تبع تابعی نے سنا۔ تو یہ جو سلسلہ ہے، ایک ترتیب ہے کہ وہ بات، وہ سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تبع تابعی آپ پیچھے سے اگر چلنا شروع کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سلسلہ جا کے مل جاتا ہے، جڑ جاتا ہے، تو یہ سلسلہ کیا کہلاتا ہے؟ سند کہلاتا ہے، یعنی تبع تابعی، تابعی، صحابی، اور پیچھے وہ بات
آپ جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، اس کو صحابی رسول نے سنا، پھر صحابی رسول سے تابعی نے سنا، اور تابعی سے تابعی نے سنا، تو یہ سلسلہ کیا کہلاتا ہے؟ سند یا چین بھی کہتے ہیں اس کو۔ اور اس کا حدیث کا جو دوسرا حصہ ہے جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ متن، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے اقوال ہیں وہ کیا ہیں؟ متن کہلاتے ہیں۔ اصل جو بات ہے اس بات کو لوگوں نے پہنچایا ہے، یعنی صحابی نے پہنچایا ہے، پھر تابعی نے، تابعی نے، تو یہ ایک سلسلہ ہے، وہ سند ہے۔ اور جو اصل بات ہے یعنی کہ جو قول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ کیا کہلاتا ہے؟ متن کہلاتا ہے، جو آپ کے نصاب میں شامل ہیں۔ جو اب ہم شروع کرتے ہیں حدیث نمبر 1 سے۔ حدیث کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ حدیث کا پہلا حصہ سند کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ متن کہلاتا ہے۔ سند سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس صحابی نے سنا، اور ان صحابہ کرام سے کس نے سنا، پھر ان سے کس نے سنا، تو یہ کیا ہے؟ روایت کہلاتی ہے، اور کڑیاں راوی کہلاتی ہیں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہر لنک دوسرے لنک سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس پوری ایک کڑیوں کو سند کہا جاتا ہے یا چین کہا جاتا ہے۔ جبکہ حدیث کا دوسرا حصہ جسے ہم متن کہتے ہیں یا ٹیکسٹ، یہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ متن کہلاتا ہے۔ جیسے حدیث ہم نے جتنی بھی ابھی آگے پڑھنی ہے 1 سے لے کر 20 تک، اور فرسٹ ٹرم میں جو آپ کی حدیث نمبر 1 سے لے کر 8 تک شامل ہیں، تو جو آپ کو حدیث دی ہوئی ہیں یہ کیا ہیں؟ متن ہیں۔ اس میں آپ کو سند نہیں دی گئی، متن دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ متن کہلاتا ہے۔ تو جیسے آپ کے پاس ایک حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، یہ کیا ہے؟ متن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ پھر اسی طرح جیسے آپ نے حدیث پڑھی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ بھی متن ہے، وہ ٹیکسٹ ہے جس کو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آگے روایت کیا ہے۔ صحابی کرام نے سنا، صحابی کرام سے تابعین نے سنا، تابعین سے تابعین نے سنا، اس طرح سے یہ پوری ایک چین کہلاتی ہے۔ تو حدیث کے دونوں حصے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے کہ سند اور متن۔ سند کیا ہے؟ راویوں کا وہ سلسلہ ہے جو تابعی صحابی سے ہوتا ہوا اس متن تک پہنچ جاتا ہے، یعنی اس قول تک پہنچ جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے۔ حدیث نمبر 1، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ ترجمہ: سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے۔ اسٹوڈنٹس میرے ساتھ ساتھ اس حدیث کو ریسائٹ کیجیے گا۔ افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار۔ افضل بہترین کو کہتے ہیں، الاعمال عمل کی جمع، یعنی بہت سارے اعمال آپ کر رہے ہوں اور ان میں سے کوئی ایک عمل، یعنی کمپیریٹیولی جب ہم اعمال کا کمپیریزن کریں گے تو وہاں ہم کیا کہیں گے؟ تمام اعمال میں سے بہترین۔ لا مانے نہیں، الہ کوئی الہ، یعنی ہم پہلے انکار کریں گے ہر الہ کا۔ دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کو عبادت کے لائق سمجھا جاتا ہے، اس کا پہلے ہم نے انکار کرنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا اقرار کرنا ہے کہ الا اللہ، کوئی بھی الہ نہیں ہے، لیکن الہ صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ یعنی کہ آپ تمام الہوں کا انکار کریں گے، پھر اللہ کا اقرار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل میں عبادت کے لائق ہیں۔ تمام باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، سورج ہو، چاند ہو، ستارہ ہو، بت ہو، ان سب چیزوں کا آپ انکار کر دیں، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کا اقرار کریں کہ اللہ تعالیٰ ہیں، کوئی بھی نہیں ہے الہ لیکن اللہ تعالیٰ الہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے مستحق ہیں۔ مانے اور افضل مانے بہترین، الدعائی دعا، بہترین دعا، استغفار یعنی اپنے گناہوں کی بخشش چاہنا ہے۔ درج والا حدیث کے کتنے حصے ہیں؟ 2 حصے ہیں، ان میں بھی آپ دیکھتے ہیں۔ پہلا حصہ کیا ہے؟ افضل عمل لا الہ الا اللہ۔
تو افضل عمل لا الہ الا اللہ کو سمجھنے کے لیے تو آپ کے سامنے میں ایک واقعہ رکھتی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ مجھے کوئی ایسا کلمہ عطا فرمائیے جسے پڑھ کر میں آپ کی حمد و ثنا کروں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو سبھی پڑھتے ہیں، مجھے کچھ اسپیشل چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اسے کیا معمولی سمجھتے ہو؟ اگر میزان میں ایک طرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے اور دوسری طرف پوری کائنات رکھ دی جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا. تو اس کا آپ یہ کیا دیکھتے ہیں، لا الہ الا اللہ دراصل دین اسلام کی بنیاد ہے. اور جتنے بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے ہیں ان سب نے اسی ایک کلمے کا تو پیغام دیا ہے. عبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو. تو دین اسلام کی بنیاد ہے. تو یہ دین اسلام کی بنیاد جس کا اس بات پر ایمان ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہیں، تو سمجھ لیں اس کو مضبوط ہو جائے گا، اس کی جڑ مضبوط ہو جائے گی. تو آپ دیکھیں درخت کی جڑ اگر مضبوط ہو پورا درخت آرام سے کھڑا رہتا ہے اور تناور ہو جاتا ہے، درخت پروان چڑھتا ہے. لیکن اگر اسی ایک کلمے کے اندر نقص ہو، کمی ہو اور ہمارا ایمان اور یقین ہی کمزور ہو تو پھر پورا درخت جو دین کی جو پوری عمارت اس کے اوپر کھڑی ہوگی تو وہ بھی مضبوطی کے ساتھ قائم نہیں رہ سکے گی. تو ہم جب اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہیں تو ہم کیا ہوتے ہیں، دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. اور یہ کلمہ کافر و مومن کے درمیان بھی کیا ہے، فرق پیدا کر دیتا ہے. کافر و مومن کے درمیان فرق ہے کہ ہم اللہ کا اقرار کرتے ہیں اور وہ اقرار نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں. تو اس کلمے کو ماننے والا مومن اور انکار کرنے والا کیا ہے، کافر ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں توحید کیا ہے، دین کی بنیاد بھی ہے کہ جب کوئی شخص اس کلمے کا بار بار ذکر کرتا ہے، پڑھتا ہے، اقرار کرتا ہے تو یہ اس کی سوچ، عمل اور عقیدے میں پیوست ہو جاتا ہے، شامل ہو جاتا ہے. اب اس کلمے کے بغیر کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہے. جب تک ہم اللہ کی توحید کا اقرار نہیں کرتے، جب تک ہم توحید کا اقرار ہی نہیں کریں گے اور ہم دنیا میں بڑے سے بڑے نیک کام کرتے رہیں، چاہے کوئی بھی بڑے سے بڑے کوئی فلاحی ادارے بنا لیں، لوگوں کو کھانا کھلا لیں یا ان کے لیے کوئی شیلٹر پرووائڈ کر دیں یا ان کے راستوں سے رکاوٹیں دور کر دیں اور ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لائے تو ہمارا کوئی نیک عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. کہ ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد ہی قبول کیا جاتا ہے. اگر کوئی کافر ہے وہ نیک عمل کرتا ہے، کوئی بھی اچھے کام کرتا ہے تو اس کو اس کا اجر دنیا میں دے دیا جائے گا لیکن آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اگر ایک مومن جو مسلمان ہے، جو اللہ تعالیٰ کا اقرار کرتا ہے اور اس کے بعد وہ جتنی نیک کام کرتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، اچھی بات کرتا ہے، لوگوں کے لیے اچھا سوچتا ہے تو ہر اس عمل پر اس کو اجر دیا جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یعنی اس کا یہ عمل رائے گا نہیں جاتا. اب چونکہ یہی کلمہ بنیاد ہے، اب ہم کہہ رہے ہیں ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھنے کے اتنے فائدے ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں، تو آپ سوچیں کہ جب ہم عملی طور پر اس کا اظہار کریں گے اور ہم واقعی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو عبادت میں بنیادی عبادت تو آ جائے گی آپ کی نماز. جب ہم نماز قائم کرتے ہیں تو ہم لا الہ الا اللہ کا عملی اظہار کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ کا عملی اظہار ہم نے کیا کہ جب ہم نے نماز قائم کی. اب ہم نے نماز قائم کی یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ اب ہم کچھ بھی نہیں ہیں، سب کچھ آپ ہیں. تو ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلیں گے، قرآن اور حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی ہم کیا کریں گے، کوشش کریں گے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تو آپ دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ترمذی شریف میں روایت آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ عرش تک پہنچ جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو. آپ دیکھیں اب دوسرا حصہ حدیث کا ہم دیکھتے ہیں، افضل دعا استغفار. افضل دعا استغفار ہے کیسے؟ آپ دیکھیں جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا اقرار کیا کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ہستی ہیں جن کی عبادت کی جائے گی.
اب ہم زندگی میں جتنے کام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، یا شادی بیاہ کرتے ہیں، یا ہم کوئی معاہدہ کرتے ہیں اور اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے اس شخص سے بھی، اگر کسی کے ساتھ ڈائریکٹ ہمارا کوئی ڈیلنگ ہے اور اس کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہوا ہے تو اس سے بھی ہم نے سوری کرنا ہے۔ دوسرا، اگر کہ اللہ تعالیٰ سے بھی توبہ کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کام کے کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کرنے سے ناراض ہوں گے اور ہم سے وہ کام ہو جاتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی غلطیوں کا، گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے اور سچے دل سے اس بات کا اقرار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اب ہم آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے۔ تو گناہ بھی کیا ہے؟ کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی کوئی بات نہیں مان رہے ہوتے، یا ہم سے لا علمی کے تحت کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، تو کیا کہلاتی ہے؟ گناہ کہلاتی ہے۔ جب ہم صدقے دل سے اقرار کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے ایسا کیا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، تو آپ ہمیں معاف کر دیجیے، تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان اللہ غفور الرحیم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ امید ہے آپ کو حدیث نمبر 1 بہترین عمل اور بہترین دعا سمجھ آئی ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم فریضۃ، فرض ہے، اعلیٰ پر، کلی ہر ایک مسلمانوں پر، یعنی کلی مسلم مرد اور عورت دونوں پر۔ تو علم کے جو ڈکشنری میننگ ہیں وہ ہیں جاننا یا حاصل کرنا کسی چیز کا، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو وہ نور اور صفت ہے علم، جس کے ذریعے سے چیزیں خوب روشن اور واضح ہو جاتی ہیں، یعنی ان کی حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے۔ اور حقیقی علم کیا ہے؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، مدبر ہیں، اور انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ اس کے بغیر تو نہ انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق اور مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے، کہ اسے اس کی حقیقت بھی در حقیقت اس کے خالق اور مالک نے ہی بتائی ہے قرآن میں۔ اور انسان کی اسی بنیادی ضرورت کے پیش نظر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازمی قرار دیا۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اس وقت تک اپنے مقام کو اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو جان نہیں سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں وہ اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے متعلق اسے جواب دینا پڑے گا، اور اگر ہمیں فرائض اور ذمہ داریاں معلوم ہی نہ ہوں تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن اور سنت ان کا علم حاصل کرنا پڑے گا، کیونکہ حقیقی علم اللہ کے نزدیک یہی ہے۔ عصری علوم کی اپنی جگہ اہمیت ہے، اور جو قرآن اور سنت کا علم ہے وہ اپنی جگہ ہے، یعنی ہمارے اندر نیکی اور گناہ کی پہچان ہونی چاہیے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، اور ان کے اچھائی کو علم حاصل کرنے سے، برائی کا علم حاصل کرنے سے کیا فائدے ہوں گے اور کیا نقصانات ہوں گے۔ تو ہم جب ان چیزوں کی پہچان کریں گے تبھی ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد کرتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اب عبادت تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہیں وہ معبود ہیں اور ہمیں ان کی عبادت کرنی چاہیے، لیکن ہم یہ عبادت کس طرح کریں، عبادت کون کون سی ہوتی ہے، اور ہمیں اس کو کرنے کا صحیح طریقہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہ سب ہمیں علم حاصل کرنے سے ہی حاصل ہوگا۔ اب یہاں ہم بنیادی عبادت جو ہماری سب سے پہلی عبادت ہے، جو مومن اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے، وہ نماز ہے۔ تو ہمیں نماز کے متعلق پتہ ہونا چاہیے کہ نماز کیا ہے۔ اسلام کا دوسرا اہم رکن نماز ہے، اور اس کی شرائط کیا ہیں، اس میں کیا شرائط ہیں؟ طہارت
ایک شرط ہے، سطر کی شرط ہے، نماز کے وقت کے داخل ہونے کی شرط ہے، استقلال قبلہ ہے، نیت کرنا ہے، ارکان نماز ہیں۔ تو طہارت میں کیا آ جاتا ہے کہ جس سے مراد کیا ہے، جلد اور جسم کا پاک ہونا۔ پھر سطر کیا ہے، جسم کے ہم کن حصوں کو چھپائیں، جن کا چھپانا مرد اور عورت پر فرض ہے۔ پھر نماز کا وقت داخل ہو جانا کہ جو نماز جس وقت کے اندر پڑھی جائے گی اس کا وقت کیا ہے، اور کون سا وقت ہے جب وہ داخل ہوگا تو دوسری نماز شروع ہو جاتی ہے یا پہلی نماز قضا ہو جاتی ہے۔ استقلال قبلہ یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، یہ بھی نماز کی شرط ہے۔ پھر نیت کرنا یعنی دل میں خاص اس فرض نماز کا ارادہ کرنا جو ہمیں پڑھنی ہے۔ پھر ہمارے پاس ارکان نماز ہیں جن کا ہمیں علم ہونا چاہیے، تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، دونوں سجدے ہیں، قعدہ اخیرہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں پھر نمازوں کی تعداد ہے اور ان کی رکعات ہیں۔ فجر ہے، اس میں 2 سنت اور 2 فرض ہیں، ٹوٹل 4 ہیں آپ کے پاس رکعات۔ ظہر ہے، اس میں 4 سنت ہیں، 4 فرض ہیں، 2 سنت ہیں، 2 نفل ہیں، کل 12 رکعات ہیں آپ کے پاس۔ اس طرح عصر، مغرب اور عشاء کی تفصیل ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی جو نمازیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، جیسے نماز جمعہ ہے، عیدین، نوافل ہیں، اشراق ہے، چاشت ہے، وبین ہے، تحیۃ الوضو ہے، صلاۃ تسبیح وغیرہ، اور نماز استخارہ، نماز جنازہ وغیرہ۔ پھر اسی طرح نوافل ہیں کہ ہم کن کن اوقات میں پڑھ سکتے ہیں اور کن اوقات میں نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس کا پورا ایک علم ہے، پورا ایک طریقہ ہے کہ ہم سیکھیں گے تو ہم اچھے طریقے سے ان نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف زکوٰۃ ہے کہ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور صاحب نصاب ہیں تو اب آپ زکوٰۃ کس طرح سے ادا کریں، اس کا نصاب آپ کا کیا ہے، کیا نصاب ہے زکوٰۃ کا۔ اب زکوٰۃ کیا ہے، اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے۔ زکوٰۃ کے معنی کیا ہیں، پاکیزگی اور بڑھنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مصارف بھی قرآن میں ہمیں بتا دیے ہیں۔ پھر کس چیز پر کتنی زکوٰۃ ہے اس کی تفصیلات ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہیں۔ جیسے سونا ہے، 7.5 تولہ آپ کے پاس سونا ہے تو اس پہ 2.5% آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، اس کی کل جو بھی آپ کی مالیت ہے۔ چاندی ہے، اگر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس پر آپ زکوٰۃ کتنی دیں گی۔ گائیں ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، یا مال تجارت ہے، مال مویشی اونٹ وغیرہ ہیں، تو ان سب پر آپ کو کتنی زکوٰۃ دینی ہے، یہ ساری چیزیں سیکھنے سے ہمیں پتہ چلیں گی۔ پھر رمضان کے روزے ہیں، اس کے علاوہ جو رمضان کے روزے ہمارے پر فرض ہیں۔ پھر اسی طرح جو آپ کے پاس نفل روزے بھی ہیں، اور کون سے نفل روزوں کی کتنی اہمیت ہے یہ بھی آپ کو سیکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ پھر حج ہے آپ کے پاس، حج کی اپنی تفصیلات ہیں، اور حج میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، صاحب حیثیت لوگوں پر تندرستی کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، ایک زندگی میں ایک بار جو ہے حج کرنا جو ہے فرض ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہمارے علم میں ہوں گی تو ہمیں ان کی اہمیت کا اندازہ ہوگا اور ہم ان کی ادائیگی کر سکیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں، ہمیں قرآن میں ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے آپس میں برابر ہو سکتے ہیں۔ اب آپ خود دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے نماز، زکوٰۃ اور روزے کے بارے میں آپ کو جو مختصراً بتایا، تو اگر ہمیں یہ علم ان چیزوں کا نہ ہو تو ہم یہ سارے کام، عبادتیں نہیں کر سکتے، تو ہمیں ان کا سیکھنا ہمارے لیے لازمی ہے۔ تو جو جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ آپس میں بالکل بھی برابر نہیں ہو سکتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا جو علم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، جو حدیث نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جبرائیل امین کے ذریعے، تو یہ آج 1400 سال بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم بھی اس ارشاد کو ہے، سیکھ رہے ہیں، ہم ان بھی کی اس کو اہمیت کا پہنچانے والوں اندازہ میں شامل ہو ہمیں رہے ہیں۔ ارشاد باری تو تعالیٰ یہ سے کس کر طرح سے سکتے ہیں، ممکن ہوا کیا کہ جاننے قرآن جب والے نازل اور نہ ہوتا تھا جاننے تو والے برابر آپ ہو صلی سکتے اللہ ہیں۔ علیہ وسلم یہ قرآن کی بالکل اس وضاحت طرح کیا سے ہی کرتے ہے، تھے اگر تو ہم آپ صلی اللہ سمجھنا علیہ چاہیں وسلم کہ ایک شخص ہو صحابہ جس کرام کے کو پاس اجازت آنکھیں دی کہ اور اس کو وہ لکھ انہیں لیا کریں، قرآن کو لکھا گیا، اس کی کے اندر کتابت اس کی کی گئی، بینائی حدیث کو بھی ہو، لکھا گیا۔ دیکھ بھی پھر اس سکتا ہو، کو جبکہ دوسرا مختلف شخص اس کے ادوار پاس میں آنکھیں ہوں اور وہ صحابہ کرام اس کے نے، پاس دیکھنے کی خلفائے صلاحیت نہ ہو، تو راشدین وہ نے دونوں ان کی شخص کاپیاں برابر نہیں ہو بنوائیں اور سکتے، دوسرے تو ملکوں تک دیکھنے والا پہنچائیں۔ اور اندھا تو برابر نہیں یہاں ہو سے ہمیں سکتے، قلم اسی کی طرح اہمیت کا بولنے والا اندازہ ہوتا ہے اور کہ نہ قلم بولنے والا برابر کی نہیں ہو سکتے۔ جو اہمیت ہے، اب قلم کی نماز جو کو لے طاقت لیتے ہے، اس ہیں کا ہم اندازہ کہ ہوتا ہے نماز کہ قلم نے دین کس طرح اسلام کی سے اپنی بنیادی ذمہ داری پوری عبادت ہے، کی ہے، قلم کے کہ ذریعے اگر سے ہمیں لوگوں نے نماز کی جو اس شرائط علم کو ہیں کہاں سے کہاں اس کے تک لیے پہنچا ہمیں دیا۔ کن کن کاموں کی اور ضرورت پھر پڑتی ہے، قرآن میں طہارت ہے، جو اللہ سطر سبحانہ ہے، وتعالیٰ نے نماز کا پہلے وقت وحی داخل ہونا نازل ہے، فرمائی، استقلال اس قبلہ کی ہے، اس سے بھی نیت کرنا، ہمارا ارکان جو ہے نماز وہ اس وغیرہ۔ کی اہمیت کا پھر اندازہ اسی ہو طرح جاتا ہے 5 نمازیں کہ ہیں اور ان کے اوقات ہیں، اللہ ان کی سبحانہ رکعات وتعالیٰ ہیں، نے
فرائض ہیں اس کے اندر اور نوافل ہیں، ان سب کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ تو جو شخص ان سب کے بارے میں جانے گا تو وہی صحیح طریقے سے ٹھیک طریقے سے عبادت کر سکے گا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے کہ اگر ہمیں زکوٰۃ اور اس کے مصارف اور اس کا جو نصاب ہے وہ ٹھیک طریقے سے معلوم ہو تو ہم زکوٰۃ نکال سکتے ہیں اپنے مال کی۔ تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں۔ پھر دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ قلم کی اہمیت، کہ ہم علم ہو یا کوئی بھی بہت سارے شعبے ہیں جن کے اندر قلم کا استعمال کیا جاتا ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی اور گھروں میں بھی جو گھر میں رہنے والے افراد ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح اس قلم کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قلم کا بنیادی کردار کیا ہے؟ سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے قلم کی اہمیت اپنی جگہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ علم صحابہ کرام سیکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم بھی دیا کہ حدیث اور قرآن دونوں کو لکھو۔ جب اس کو لکھا گیا اس زمانے میں نہ قلم اس طریقے سے ہوا کرتے تھے جو آج جدید دور میں ہمیں مہیا ہیں، نہ اس طرح سے سیاہی ہوا کرتی تھی اور نہ ہی کاغذ میسر تھا، تو اسے چمڑے پر، کھالوں پر، ہڈیوں پر اور پتھروں پر اس طرح سے لکھا گیا، اور پھر آگے جس جس طریقے سے دور ترقی کرتا چلا گیا ہے اس کو پیپر پہ لکھا گیا اور اس کی اشاعت کی گئی اور اس کو دوسرے ملکوں تک پہنچایا گیا۔ تو اس طرح سے یہ دین اور یہ سارا علم جو ہے آج ہمارے پاس بھی موجود ہے، ہم بھی اس کو سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ تو درس و تدریس کے سلسلے میں طالب علم ہو یا استاد ہو، دونوں ہی قلم کی اہمیت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس قلم کے بغیر ہم علم نہیں سیکھ سکتے۔ اور اس وقت بھی کتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے یا ہم خود جو پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے علم میں آ رہی ہوتی ہیں، ہم ان کو نوٹ کرتے ہیں اور محفوظ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں قلم کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلی وحی میں جو سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات نازل فرمائیں، اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم نے علم سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ تو قلم جو ہے وہ بنیادی ہتھیار ہے علم سیکھنے کے لیے۔ تو امید ہے آپ کو حدیث نمبر 2 سے جو ہے وہ سبق ملا ہوگا اور آپ نے اس سے کچھ اہم پوائنٹس بھی نکالے ہوں گے کہ علم کے بغیر ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے نہیں گزار سکتے۔ صحیح ہو، غلط ہو، اچھا ہو، برا ہو، یہ سب علم جانے بغیر ممکن نہیں ہے۔ چاہے گھر ہو یا تعلیمی ادارے ہوں یا کوئی بھی میدان ہو، وہاں خواتین نے علم کی تو آئیے اسٹوڈنٹس اب ہم حدیث نمبر 3 شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 3 کیا ہے؟ قرآن کی فضیلت کے حوالے سے ہے۔ اس کو ریسائٹ کیجئے میرے ساتھ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم تم میں سے بہتر من وہ ہے تعلمہ جو سیکھتا ہے، جو سیکھنے والا ہے، القرآن قرآن کو، و اور علمہ سکھائے گا، ہو اس کو، یعنی تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا، دوسروں کو سکھایا۔ وضاحت میں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کی فضیلت ہے۔ تو قرآن کیا ہے؟ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے تقریباً 23 سال کے عرصے میں۔ قرآن کی وجہ سے آپ دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، جو سردار ہیں، وہ سردار کس لیے ہیں؟ قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت دی کہ ان کو فرشتوں کا سردار بنایا۔ وہ قرآن لایا کرتے تھے، قرآن کے احکامات لایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ پھر اسی طرح دیکھیں جس کے اوپر یہ نازل ہو رہا ہے وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء اور رسول کے سردار ہیں۔ تمام انبیاء اور تمام رسولوں پر آپ کو فضیلت حاصل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام کو تمام کلاموں پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ خالق ہیں، مالک ہیں، مدبر ہیں، رازق ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے۔ تو جو کوئی بھی اس قرآن سے جڑتا چلا جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ معزز کرتا چلا جائے گا، اس کو فضیلت حاصل ہوتی چلی جائے گی دوسروں کے مقابلے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پھر یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیتے ہیں، کاغذ کی مثال لے لیتے ہیں کہ اگر کسی کاغذ پر قرآن کی آیت لکھی جائے یا کوئی بھی لفظ لکھا جائے، ایک چھوٹا سا لفظ اس طرح سے لکھا جائے تو ان ہم کا اس کو سلسلہ جاری و عزت ساری سے رہا رکھتے ہیں، اور اگر کہیں وہ گر جائے تو اس کو اٹھاتے ہیں، صاف کرتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں اور اس کو اچھی جگہ صاف ستھری جگہ پہ اس کو رکھتے ہیں
پھر اسی طرح کہنا آپ چاہیے دیکھتے ہیں کہ جس جو بھی مٹیریل ہو، کپڑے کے اندر قرآن کو ٹیچنگ ایڈز لپیٹ کے ہیں، ہم جو بھی رکھتے ہیں، طے جیسے کر کے ہمارے رکھتے لیے ہیں، جسے ہم کمپیوٹر جزدان ہے یا کہتے ہیں، تو اس ٹیکنالوجی ہے، جزدان کی بھی یہ دوسرے ہمارے لیے کپڑے ایک کے رابطے کا مقابلے میں ذریعہ ہے، تو کتنی ہمیں اس کو عزت سیکھنا ہے ہوتی ہے اور تاکہ ہم کتنا اچھے ہم طریقے احترام سے کے آپ ساتھ اس کو لوگوں کو رکھتے ہیں۔ بھی تو یہ گائیڈ وہ کر چھوٹی سکیں چھوٹی چیزیں اور ہیں، آپ تعلیم کا یہ دیکھیں جو سلسلہ جاری و کچھ بھی ساری رہے۔ قرآن سے تو وابستہ ہو رہی ہے چیز، سبحانک اللہم و تو اللہ تعالیٰ اس بحمدک کو نشہد عزت دے ان رہے لا ہیں الہ الا انت اور ہمیں یہ عام نستغفرک و زندگی میں نتوب نظر الیک۔ آتی ہے۔ السلام علیکم تو ورحمۃ اب اللہ اس میں اب جو وبرکاتہ۔ قرآن سیکھ رہا ہے، قرآن کے آیات کی تلاوت سیکھ رہا ہے، تجوید سیکھ رہا ہے، اس کی احکامات کو سیکھ رہا ہے، دوسروں کو سکھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کیوں عزت نہیں دیں گے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا قرآن ہی اصل علم ہے، قرآن اصل روشنی ہے، قرآن کیا ہے؟ تمام کتابوں کی سردار ہے، تمام کلاموں پہ فضیلت حاصل ہے، تمام کلاموں کا سردار ہے۔ اب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کا تعلق سردار سے ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ عزت نہ دے؟ تو جو کوئی اس کو سیکھتا ہے، جو کوئی اس کو سکھاتا ہے وہ معزز ہوتا چلا جاتا ہے اللہ کے نزدیک۔ اور معلم قرآن، قرآن سکھانے والا، یعنی تمام سکھانے والوں سے بہتر ہے۔ ایک شخص ہے وہ میتھ سکھاتا ہے، ایک شخص ہے کیمسٹری سکھاتا ہے، بایو سکھاتا ہے یا میتھمیٹکس سکھاتا ہے، کوئی بھی سبجیکٹ ہو دنیا کا، لیکن قرآن کو اس کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ یعنی دنیا میں جتنے بھی سکھانے والے ہیں، جتنے بھی اساتذہ ہیں، جتنے بھی ٹیچرز ہیں، ان سب کے اوپر قرآن سکھانے والے کو فضیلت حاصل ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح ہے؟ کیوں سکھانے والے کو فضیلت حاصل ہو رہی ہے؟ کیونکہ وہ آپ کو جو پوری دنیا میں، اس دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ کی معرفت کروا رہا ہے، وہ آپ کو اللہ کی پہچان دے رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اسلام کی محبت، اللہ کی محبت، قرآن کی محبت، ان ساری چیزوں سے جو تعارف کرواتا ہے وہ قرآن کا استاد آپ کو کرواتا ہے، جو محبت آپ کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح ہم جن لوگوں سے، جس چیز سے بھی محبت کرتے ہیں، اس حوالے سے ہم بہت ساری چیزیں ایسی سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہ کام صحیح نہیں کریں گے تو جو ہم سے محبت کرتا ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، اگر اس کو وہ کام پسند نہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، باتیں بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں۔ نیکی کا، گناہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمیں قرآن کا استاد ہی سکھا رہا ہوتا ہے کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ پھر اسی طرح تجارت ہے، صنعت ہے، حرفت ہے، معاملات ہیں، شادی بیاہ کے معاملات ہیں، پھر اسی طرح رشتہ داری ہیں، صلہ رحمی کرنا ہے، اور اخلاق ہیں، معاملہ دوسری چیزیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ ہمیں کس طرح رہنا چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سے رہنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن سے پتہ چلتی ہیں، وہ قرآن کے احکامات سیکھنے سے پتہ چلتی ہیں۔ تو وہ ہماری زندگی کے اندھیروں کو دور کرنے کی کوشش کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان کروا رہا ہوتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ کے رسول کی محبت اور شفاعت اور یہ ساری چیزوں کی پہچان کروا رہا ہوتا ہے۔ تو ہماری زندگی میں روشنی بکھیر رہا ہوتا ہے، ہماری زندگی کے اندھیرے دور کرنے میں لگا ہوتا ہے، اور اس سے ہماری جو منزل ہوتی ہے دنیا سے لے کر آخرت کی، آسان ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح جو سیکھنے والا ہے، جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں، متعلم قرآن یعنی قرآن سیکھنے والا، اب ایک انگلش سیکھ رہا ہے، ایک اردو سیکھ رہا ہے، کیمسٹری سیکھ رہا ہے، بایو سیکھ رہا ہے، یا کوئی بھی سبجیکٹ وہ سیکھ رہا ہو، ان تمام سیکھنے والوں میں سے کون بہتر ہے؟ آپ اسلام کہہ رہے ہیں جو قرآن سیکھتا ہے۔ تو قرآن سیکھنے والا تمام سیکھنے والوں سے بہتر ہے اللہ کے نزدیک۔ کیوں؟ کیونکہ جو کچھ وہ سیکھ رہا ہے اس سے اس کی زندگی میں بہتری آئے گی، اس کی عمل کی اصلاح ہوگی، بہت سارے کام جو اس سے غلط ہو رہے ہیں، جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ان کی اصلاح ہو جائے گی۔ اپنے گھریلو معاملات کو وہ درست کر سکتا ہے، اپنے پڑوسیوں سے اپنے تعلقات کو درست کر سکتا ہے، اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکتا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھا کر سکتا ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ پھر آپ دیکھیں نہ صرف یہ آپ کی ان تمام امور میں آپ کو مدد دیتا ہے، بلکہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا شخص جو ہے اگر وہ قرآن سیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے شعبے میں بھی اس کو عزت دیتے ہیں، اور وہ عزت اس کو قرآن کے حوالے سے مل رہی ہوتی ہے۔ اگر وہ غور کرے اپنی زندگی پر تو وہ چاہے وہ ایک چھوٹا سا عمل ہی وہ کرتا ہے اور اللہ کی محبت میں کرتا ہے، اللہ سے ڈر کے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی بنیاد پہ اس کے درجے کو بلند کر دیتے ہیں۔ پھر کیا ہے؟ اب زندگی، انسانی زندگی کے تمام پہلو ہیں،
چاہے دنیا کے ہوں، آخرت کے ہوں، معاش سے متعلق ہوں، معاشرت سے متعلق ہوں، سیاست سے متعلق ہوں یا سائنس سے متعلق ہوں، ان سب کے اندر قرآن کی اندر جو ہے ان سب کے بارے میں قرآن کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ ہر ایک شخص اپنے شعبے سے متعلق رہنمائی حاصل کر سکتا ہے قرآن سے۔ جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآنی تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈھال لیتے، اس کے لیے ضروری کیا ہے ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنی عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یعنی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے 4 حقوق ہیں، قرآن کے 4 حقوق ہیں۔ قرآن کی ہم تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی تعلیمات پر عمل کریں، اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ کیوں پہنچائیں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے ہمارا پہنچانا جو ہے ہمارے کسی عمل کی اصلاح کا سبب بن جائے، صدقہ جاریہ بن جائے، کہ ہماری وجہ سے کسی اور کی زندگی میں روشنی ہو جائے، اس کی زندگی کا کوئی جو گناہ ہے، جو کوئی غلطی ہے، جو کوئی کوتاہی ہے، جو کوئی بھی لا علمی کے سبب اس سے کچھ ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیں گے۔ اس کی اصلاح ہوگی تو اس کا وہ جو عمل ہے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی بھی اصلاح کر دیں گے۔ تو ہمیں صحیح بات کو، اچھی بات کو لوگوں تک پہنچاتے رہنا چاہیے، کیونکہ قرآن کا جو ماہر ہوگا وہ قیامت کے دن معزز فرشتوں کے ساتھ داخل ہوگا، اور جو قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے اللہ اسے دوہرا اجر عطا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھتے ہیں اسی کے اندر ہماری دنیا کی نجات بھی ہے اور آخرت کی سرخروئی بھی ہے، کہ اسی سے ہمیں ساری چیزیں، والدین کا، استاد کا، بہن بھائیوں کا، پڑوسیوں کا، سب کا ادب احترام کرنا ہم اسی سے سیکھتے ہیں، قرآن اور حدیث کے ذریعے سے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو تم گمراہ نہیں ہوگے، یعنی کتاب اللہ یعنی قرآن کریم اور میری سنت۔ پھر حرف آخر میں آپ دیکھتے ہیں کہ ان دا اینڈ اگر آپ دیکھیں کہ ایک سچا مومن کیا ہوگا، سچا مومن کیا ہوگا، جو قرآن میں غور و فکر کرے گا، اور غور و فکر کرنے سے ہوگا کیا، بقول شعر، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ یعنی ہمارے اندر، ہمارے اعمال کے اندر، ہماری شخصیت کے اندر وہ خوبصورتی، وہ چیز پیدا ہوگی کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں امتیاز عطا کر دیں گے، ہمیں معزز کر دیں گے، اور ہم ایک شائستہ اور مہذب معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ یہ پھر اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم کی تعلیمات کا ہی نتیجہ تھا کہ اہل عرب جو دنیا کی سب سے زیادہ غیر مہذب اور غیر شائستہ قوم تھی، سب سے زیادہ مہذب اور شائستہ قوم بن گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عروج عطا کیا، ان کو رزق عطا کیا، مال عطا کیا، ان کو دوسری قوموں میں معزز کر دیا۔ تو ہمارے لیے اس میں یہی سبق ہے کہ ہم قرآن کا علم سیکھیں، جو وحی الہی بھی ہے اور ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، معاشرے کے لیے عزت کا سبب بھی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 3 کی وضاحت دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، وحی الہی ہے۔ تو جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح قرآن کو تمام کلاموں پر فضیلت حاصل ہے۔ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت جبرائیل امین کے واسطے سے نازل کیا گیا۔ اب حضرت جبرائیل امین کو دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کا سردار بنایا، فرشتوں کے سردار ہیں، معزز ترین فرشتے ہیں تمام فرشتوں کے اندر۔ پھر اسی طرح جن کے اوپر یہ نازل ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام انبیاء کا سردار بنایا۔ پھر آپ دیکھیں یہ جس کاغذ پر لکھا جاتا ہے اس کاغذ کو بھی اللہ تعالیٰ معزز کر دیتے ہیں، کہ اس کاغذ کی کتنی اہمیت ہو جاتی ہے جس میں قرآن کا ایک حرف لکھا ہوا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ایک حرف کی تلاوت کرنے پر، ایک حرف ادا کرنے کے اوپر ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر الف لام میم ہم پڑھتے ہیں، الف لام میم کی تلاوت کرتے ہیں تو الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے، تو ہمیں الف لام میم تلاوت کرنے پر 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو یہ قرآن پاک کی فضیلت ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی بھی یہ قرآن سیکھتا ہے، سیکھنے والا کیا، متعلم،
متعلم قرآن، تو جو سیکھنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ تمام سیکھنے والوں پر برتری دے دیتے ہیں، فضیلت دے دیتے ہیں۔ کوئی میتھ سیکھتا ہے، کوئی کیمسٹری سیکھتا ہے، کوئی کیمسٹری سیکھتا ہے، کوئی بایولوجی سیکھتا ہے، فزکس سیکھتا ہے، دنیا کے جتنے بھی عصری علوم ہیں ان کی سب کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن قرآن کا کیونکہ تعلق ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جس طرح سے اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح قرآن پاک کو فضیلت حاصل ہے تمام کلاموں پر۔ تو جو کوئی قرآن کیا ہے کہ تمام کتابوں کی، تمام علوم کی سردار ہے، تو جو کوئی بھی اپنا تعلق سردار سے جوڑے گا تو وہ کیسے ممکن ہے کہ اس کو عزت نہ ملے؟ تو قرآن سے جیسے جیسے ہم جڑتے چلے جاتے ہیں ویسے اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بھی بلند کرتے ہیں اور ہمیں عزت دیتے رہتے ہیں۔ اس کا سکھانے والا معلم، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے خود فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر مبعوث فرمایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بنیادی زندگی کے اخلاق ہیں، ہماری زندگی میں ہمیں اٹھنا کیسے، بیٹھنا کیسے، کھانا کیسے، پہننا کیسے، لوگوں سے بات چیت کس طرح سے کرنا ہے، لوگوں سے معاملات کس طرح سے کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہماری بہت اچھے طریقے سے ہماری تربیت کی ہے۔ کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کے والدین ہوتے ہیں تو وہ ان کی تربیت کرتے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے والدین نہیں ہوتے، تو وہ قرآن اور سنت سے جب ان کا تعلق جڑتا ہے، اور کوئی بھی شخص چاہے وہ اجنبی ہو، اگر اس کے حوالے اس کو اس بچے کو کر دیا جائے اور اس کی اگر خود کی تربیت ہوئی بھی ہو تو وہ دین کے مطابق اس بچے کی بہت اچھی تربیت کر سکتا ہے اور اسے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن کریم کی تلاوت کو ہی دیکھ لیں کہ یہ صرف تلاوت ہی اس کی اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کے ایک حرف کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی جو ہے وہ عزت بھی دیتے ہیں اور سرفرازی بھی عطا کرتے ہیں۔ تو تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن کی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، دنیا میں غالب رہے۔ جب انہوں نے اس کی طرف سے غفلت برتی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت اور سربلندی ان سے لے لی۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن کی وجہ سے سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت برتنے کی وجہ سے گرا دے گا۔ اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ ہم اس قرآن کی تعلیمات کو سیکھیں، اس کی تلاوت کا حق ادا کریں، تلاوت درست کریں اپنی، اور اس کا کم سے کم ایک رکوع ہمیں روز تلاوت کرنا چاہیے، اور دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اس پر عمل کرنے کی، اس کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ نماز کو ہی دیکھ لیتے ہیں کہ نماز کا حکم کتنا ریپیٹڈلی قرآن کے اندر آیا ہے کہ نماز جو ہے وہ مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ تو جو اس کے احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنا، یہ قرآن کے حقوق میں سے ہیں۔ تو اگر ہم قرآن کے یہ حقوق ادا کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزت عطا کریں گے۔ ہم سب دیکھتے ہیں کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور جس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، عرب قوم کے اندر آپ آئے، عربوں میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو عرب قوم کس طرح سے جہالت کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تو جب وہ لوگ قرآن سے جڑے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معزز ترین بنا دیا، اور وہیں سے ان لوگوں نے جب علم سیکھا اور اس علم کو پہنچایا تو آج یہ ہم لوگ بھی سیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں۔ پھر قرآن سکھانے والے کی اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت فرمائی کہ ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے اس کا مفہوم، کہ جو قرآن کا سکھانے والا ہے وہ معزز ترین فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، معزز ترین فرشتوں کے ساتھ داخل ہوگا۔ تو ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہم قرآن سے وابستہ رہیں، دامے در میں سخنے ہم جتنی کوشش کر سکتے ہیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ کر سکتے ہیں، ہم اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اور کچھ نہیں تو اگر ہم تھوڑی بہت ہماری کوشش کیا کہ ہم ہر نماز کے بعد کم سے کم 5 لائنیں تو ضرور ہی پڑھیں۔ اگر ایک رکوع پورے دن نہیں پڑھ سکتے تو ہر نماز کے بعد جو ہے وہ 5 لائنیں قرآن پاک کی ضرور تلاوت کریں، اور اس کا ترجمہ پڑھیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ تو جو ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ قرآن کا جو ماہر ہوگا قیامت کے دن معزز ترین فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو قرآن کریم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دوہرا اجر عطا کرتے ہیں۔ تو جس طرح سے قرآن کا ماہر ہے یا ٹیچر ہے، وہ جیسے جیسے اپنے علم کے اندر بہتری پیدا کرے گا، سیکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتے رہیں گے۔ اسی طرح بالکل جو سکھانے والا ہے اس کے ساتھ سیکھنے والا ہے،
اس اسٹوڈنٹ کی بھی اللہ تعالیٰ عزت میں اضافہ کرتے ہیں جو قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے رات کی گھڑیوں میں تلاوت کرتا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس حدیث پر ہم اس طریقے سے ہی بہتر طریقے سے عمل کر سکتے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، کہ ہم جتنی بھی کوشش کر سکتے ہیں اس کو سیکھنے کی وہ ہمیں کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی سکھانے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ پیج نمبر 86، حدیث نمبر 4، ایک بار درود کی فضیلت۔ آئیے اسٹوڈنٹ ایک بار حدیث نمبر 4 کو ریسائٹ کر لیتے ہیں۔ من صلی علیہ مرتن فتح اللہ لہ بابا من العافیہ۔ من جس نے صلی درود بھیجا علیہ مجھ پر مرتن ایک بار، فتح کھول دیا اللہ تعالیٰ نے لہو اس کے لیے، بابن ایک دروازہ، من العافیہ عافیت میں سے۔ تو صلی کے معنی ہیں درود بھیجنا، عافیت کے معنی ہیں صحت، سلامتی، تندرستی، ایمان کی، جان کی، عزت کی، مال کی، ہر لحاظ سے، اولاد کی، دین و دنیا دونوں کی سلامتیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی فضیلت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں ہمیں، کہ جو کوئی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اب ایسا اللہ تعالیٰ کیوں کر رہے ہیں کہ ہم ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں اور ہمارے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھولا جا رہا ہے؟ تو ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی کا، ہدایت کا راستہ دکھایا۔ اپنی زندگی اور عمل سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ پیش کیا۔ انسانوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا یہی تقاضا ہے کہ ہم ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، جس کی عملی شکل کیا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں، اور محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ اب ہم محبت اور عقیدت کے اظہار کے طور پر جب درود و سلام بھیجتے ہیں تو کیا ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، اور یہاں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو قیامت تک کے لیے بلند کر دیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اے میرے محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب 5 وقت اذان ہوتی ہے، 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، تو ہر نماز کے ساتھ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام بلند ہوتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ساتھ ساتھ بلند ہوتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا نام قیامت تک کے لیے اپنے ساتھ جوڑ دیا۔ پھر اسی طرح نماز میں جب ہم قیام کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہوتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن جب تشہد اور نماز کی آخری رکعت میں بیٹھتے ہیں تو ہم التحیات پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں، پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اور درود ابراہیمی کی فضیلت بھی اور باقی تمام درودوں کے اوپر سب سے زیادہ ہے۔ اب جب ہمیں اتنی ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں تو پھر کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے بڑی موٹیویشن ہمارے لیے خود اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ الاحزاب میں ارشاد کرتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک حصہ ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کنٹینیویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی حکم دے رہے ہیں کہ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حکم دے رہے ہیں کہ ہم بھی درود و سلام بھیجا کریں۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بلند رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، فرشتے بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت عطا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ پھر فرشتوں کا درود دیکھتے ہیں ہم کہ فرشتوں کا درود کیا ہے کہ تمام فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد احترام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ اب ایمان والوں کو جو حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی، اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو ہم دیکھیں ایک اس حدیث سے تو ہمیں ایک ہی پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ مختلف احادیث مبارکہ کا میں ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ اس کے علاوہ بھی اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک ایسے شخص کو ہدایت دے دیتے ہیں جو کثرت سے درود پڑھتا ہے۔ پھر درود پڑھنے والا کیا ہوتا ہے؟ سخی ہوتا ہے۔ پھر کیا ایک اور فائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو دور کر دیتے ہیں جو درود بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف توجہ فرماتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی دعائیں قبول کرتے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے بھی ایک حدیث موجود ہے کہ ایسی دعا جو بغیر درود شریف کے مانگی جائے، جس کے آغاز اور اختتام پر درود شریف نہ پڑھا جائے، وہ آسمان اور زمین میں معلق رہ جاتی ہے۔ اگر ہم سب چاہتے ہیں ہماری دعائیں مقبول ہوں تو ہمیں اس کے ابتدا میں اور آخر میں دعا کے درود شریف پڑھنا چاہیے تاکہ ہماری دعائیں بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کی جائیں۔ پھر اسی طرح اس درود شریف کا پڑھنے والا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ تمام فضائل نصیب فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس کو محبت ہے، جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس محبت میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ پھر قیامت کے دن نہ صرف اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اسے قرب حاصل ہوگا کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا زیادہ درود بھیجتا ہے وہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ تو درود پڑھنے کا جتنا اجر ہے، درود لکھنے کا بھی اتنا ہی اجر ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی کتاب، جس نے کتاب پر مجھ پر درود لکھا یا پڑھا، جب تک اس کاغذ پر میرا نام لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ پھر اسی طرح دیکھتے ہیں کہ جن مجالس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے ان مجالس کو اللہ تعالیٰ پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ پھر ایسے شخص کا اللہ تعالیٰ دل بھی صاف کر دیتا ہے، دل صاف ہوتا ہے جو درود شریف بھیجتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر ایسی جو مجلسیں ہیں وہ باعث حسرت نہیں ہوں گی کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہوگا۔ اس کے علاوہ درود شریف کے بے شمار فضائل ہیں کہ جب ہم پل صراط سے ہمیں گزارا جائے گا تو جس کے نامہ اعمال میں درود شریف کثرت سے پایا جائے گا، پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ پھر اسی طرح میزان میں جب ہمارے نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو یہ درود شریف ہمارے نیک اعمال کا وزن زیادہ کر دے گا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو زندگی کا طریقہ دیا ہے، زندگی گزارنے کے لیے جو اتنا خوبصورت دین دیا ہے، وہ سب کے احسانات ہم نہیں اتار سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھا دیا کہ ہم ان کے احسانات نہیں چکا سکتے، تو ہم کیا کریں؟ ہم درود بھیجیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، دعائے رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کریں، تو یہ خود ہمارے لیے کیا بن جائے گا؟ صدقہ جاریہ بن جائے گا یہ درود شریف، اور یہی درود شریف ہمیں پل صراط سے آسانی سے گزارنے کا سہارا بن جائے گا، وسیلہ بن جائے گا۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جتنی بھی منزلیں ہوں گی، آخرت کی جو منزلیں ہوں گی، اس میں یہ ہماری مدد کرے گا۔ پھر ایسا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں، اس کی 10 برائیوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے درود کی اتنی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، تو سوچیں جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آنے پر درود شریف نہیں پڑھتا ہوگا تو اس کے لیے کیا کہا گیا ہے، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت اور عقیدت سے درود نہیں پڑھتا اس کے بارے میں فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان سے روایت ایک حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا دروازہ بھول گیا۔ تو ہم سب کو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا یہ تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ اللہ کے ذکر کے بعد سب سے زیادہ کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ہم اہتمام کریں۔ تو جو درود شریف ہم نماز میں پڑھتے ہیں جسے ہم درود ابراہیمی بھی کہتے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر ایک دفعہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو دوستوں اور میرے پیارے اسٹوڈنٹس، آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔ جب کثرت سے کہا جا رہا ہے کہ ہم درود و سلام بھیجیں تو اس کا مطلب ہے کہ صبح شام دن رات اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہمیں جب ہم فارغ اوقات ہوتے ہیں ہمارے اور ہم جب کوئی ذکر نہیں کر رہے ہوتے ہیں، خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، ایسی خیالوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ۔ کیونکہ آپ دیکھیں جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد سے باہر نکلتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، گھر سے باہر جاتے ہیں، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنون دعائیں بھی بتائی ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب مسجد پہ نظر پڑے، خانہ کعبہ پہ نظر پڑے اور ہم ان جگہوں میں داخل ہوں اور باہر نکلیں تب بھی ہمیں درود شریف پڑھنا چاہیے، یہ ہمیں پتہ چلتا ہے مختلف روایات سے۔ پھر اسی طرح جو علم کی مجالس ہیں ان کے اندر بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔ پھر جتنی بھی جو بھی نعمت ہماری زندگی میں ملتی ہے، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں یا اور دوسری چیزیں جو ہماری زندگی ہے، ہدایت ہے، قرآن ہے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعمال سکھائے ہیں قرآن اور حدیث سے، جو بھی زندگی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظم و ضبط والی زندگی عطا فرمائی، تو یہ زندگی کیا ہے، یہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی خوبصورت لگتی ہے کہ ہمیں جب جو بھی کوئی کام کرنا ہوتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بات اگر ہمیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کرنے کا، ان چیزوں کو استعمال کرنے کا، اس کے صحیح غلط کا طریقہ سکھا دیا ہمیں، تو ہمیں اپنے نبی پر پیار آتا ہے کہ انہوں نے ہمیں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا ہمارے لیے جو ہے سہولت پیدا کی اور ہمیں سکھا کے چلے گئے کہ جیسے ہمارے والدین ہماری تربیت کرتے ہیں تو ہمیں ان کی محبت ہمارے دل میں آتی ہے، تو اللہ کے رسول کی محبت تو ہمیں اپنے والدین اور اولاد اور بہن بھائیوں سے بھی بڑھ کر ہونی چاہیے، اور یہی ایمان کی کہنا چاہیے تکمیل کا تقاضا ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کریں۔ تو اس حدیث نمبر اس 1 حدیث تا نمبر 4 4 کا سے ہم یہ خلاصہ سبق دیکھ لیتے ملتا ہے ہیں۔ کہ آپ حدیث صلی نمبر اللہ علیہ 1 وسلم کی اس محبت میں میں ہمیں آپ کیا صلی اللہ بتایا علیہ گیا؟ وسلم بہترین کا عمل، ذکر لا سب الہ سے الا اللہ، یعنی زیادہ۔ دین کی بنیاد۔ دین کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور بہترین دعا استغفار ہے، یعنی جب ہم دین اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں توحید کا، عقیدہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، اور اس کے باوجود ہم سے جو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی رہتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صاف کرنے کا، دھونے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کتنے پیارے ہیں، دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، ہمارے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، تو ان کو ہم کس طریقے سے صاف کریں گے اپنے نامہ اعمال سے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں استغفار بتا دیا، یعنی کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لیں تو اس کے بعد جو بہترین دعا ہے وہ استغفار ہے، ہم استغفار کریں کثرت سے۔ تو آپ سب بھی
کثرت سے استغفار کریں، اور میں بھی اور ہم سب۔ حدیث نمبر 2، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اب آپ دیکھیں حدیث نمبر 2 میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ ہم علم حاصل کریں، چاہے ہم عورت ہیں، چاہے ہم مرد ہیں، یا ہم کہیں پر بھی ہوں، مشکلوں میں ہوں، آسانیوں میں ہوں، ہمیں علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ پھر حدیث نمبر 3 دیکھیں، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ اب آپ ترتیب دیکھ لیں کہ پہلے عقیدہ توحید ہے، اپنے اللہ کا اقرار کیا، استغفار کیا، علم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ، اور پھر حدیث نمبر 3 سے پتہ چل رہا ہے اب آپ قرآن سیکھ رہے ہیں، قرآن سیکھ رہے ہیں تو اب آپ کو فضیلت اس کی پتہ چل رہی ہے کہ جو سیکھے گا اور جو دوسروں کو سکھائے گا وہ بہترین ہے۔ یہ کوئی عام شخص نہیں کہہ رہا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا۔ تو ہم سب کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی درجے میں اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ اب جیسے سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص ہے، اور جو ہماری نماز ہے، کم از کم اپنی جو نماز ہے اس کو ترجمے سے سیکھنے کی کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جو 5 ٹائم کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کیا اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ پھر حدیث نمبر 4 ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عافیت کا ایک دروازہ کھول دیا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پر درود بھیجنے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ جو کوئی بھی مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا اس کے لیے عافیت کا دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ دین سارا کا سارا پیش کس نے کیا؟ اللہ کے حکم سے آپ تک جو قرآن ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کس طریقے سے کتنی کوششیں کر کے، محنت کر کے، قربانیاں دے کر یہ دین پوری دنیا میں پھیلایا، اور آج ہمارے پاس بھی موجود ہے یہ الحمدللہ۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کوششوں، کاوشوں، ان احسانوں کا ہم کوئی بدلہ نہیں چکا سکتے۔ ہم دعائے رحمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، ہم دعائے رحمت بھیج سکتے ہیں کہ ہم کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجیں۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔